إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کو چھوڑ دیتے ہیں، مدینہ میں تشریف لے آتے ہیں، لیکن کفار مکہ مسلمانوں کو مدینے پہنچنے کے باوجود آرام سے نہیں بیٹھنے دیتے، مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا جال بنتے رہتے ہیں۔ قریش اہل مکہ کو خط لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے ہیں، تم ان کے ساتھ جنگ کرو اور ان کو مدینہ سے نکال دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی اس خط کی خبر ہوتی ہے، آپ ان بھڑکے ہوئے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ کفار مکہ کی لگائی ہوئی یہ آگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعد و نصیحت کے بعد ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، لیکن کفار مکہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے اور مدینہ میں مسلمان خطرات میں گر جاتے ہیں۔ حالت یہاں تک آ پہنچتی ہے کہ مسلمان اپنے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر تیاری کی حالت میں رہتے ہیں، سوتے ہوئے بھی ہتھیاروں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ مسلمانوں کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ قوم جو تم پر ظلم کرتی تھی، تو مالک کی طرف سے حکم آتا تھا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اب تمہیں اجازت ہے کہ اگر تمہارے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کرے تو تم ان کے خلاف جہاد کرو۔ 17 رمضان سن 2 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان فیصلہ کن معرکہ برپا ہوتا ہے، اسے غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ ایک قافلے کو روکنے کے لیے نکلتے ہیں، جو قافلہ بچ نکلتا ہے اور شام پہنچ جاتا ہے۔ امام الانبیاء امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کو اس قافلے کی خبر لینے کے لیے شام روانہ کرتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت کے یہ واقعات جہاں ہمارے لیے بہت سے دروس اور نصیحتیں لیے ہوئے ہیں، وہیں پر عقیدے کے الجھے ہوئے مسائل ان واقعات پہ غور کرنے سے سلجھ جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 2 آدمی شام روانہ کیے اس قافلے کی خبر کے لیے، اور جب وہ قافلہ شام سے نکلتا ہے، یہ 2 آدمی امام الانبیاء امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچا دیتے ہیں کہ قافلہ شام سے روانہ ہو چکا ہے۔ اب سوچئے، جن بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے غلط فہمی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، بے عقلی کی بنیاد پر، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں،
اگر امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ناظر ہیں تو شام کے قافلے کی خبر لینے کے لیے 2 آدمیوں کو کیوں بھیج رہے؟ ہمارا مقصود کسی مسلمان کلمہ گو انسان کو چڑھانا نہیں ہے، طنز کرنا نہیں ہے، چھیڑ چھاڑ کرنا نہیں ہے. مقصود تو یہ ہے لوگوں، جس نبی کا نام کلمے میں لیتے ہو، جس نبی کا نام آذان میں لیتے ہو، جس نبی پہ درود نماز میں پڑھتے ہو، اس نبی کے دین پر اکٹھے ہو جاؤ. انتشار و افتراق، اختلاف و فرقہ بندی کے ان بتوں کو پاش پاش کر کے آؤ اس دین پہ اکٹھے ہو جائیں جو دین عرش والے رب نے مدینے والی سرکار محمد کریم پہ نازل فرمایا. یہ تو پیار کی دعوت ہے، یہ تو محبت کی دعوت ہے، یہ انتشار و اختلاف و لڑائی کی دعوت نہیں ہے، یہ فرقہ پرستی کی دعوت نہیں ہے. اگر آپ کا کنسپٹ وہ ہے جو دین اسلام سے ٹکرائے، جو محمد کریم سے ٹکرائے، تو اپنے تصور کو چھوڑ کر اس عقیدے پہ آ جاؤ جس عقیدے پر بلال کے آقا محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے بزرگوں کی بات میری بات سے ٹکرا رہی ہے، چھوڑ دو. آپ کے بزرگوں کی بات میرے بزرگوں کی باتوں سے ٹکرا رہی ہے تو اپنے کو چھوڑ دو، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے فرقہ پرستی کی بات کی ہے، آپ نے اختلافات کو ہوا دی ہے، آپ نے جذبات کو مجروح کیا ہے. ہم تو درد کے ساتھ آپ کو بلاتے ہیں، لوگوں آپ کے بزرگوں کی بھی عزت ہے، ہمارے بزرگوں کی بھی عزت ہے، لیکن سب سے بڑی عزتوں والے مخلوق میں محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کسی کی بات، امام مالک رحمہ اللہ اعلان کیا کرتے تھے، ہر کسی کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے جو یہ قبر میں محمد رسول اللہ سو رہے ہیں، ان کی کوئی بات رد نہیں کی جا سکتی، ہر بات کو قبول کیا جائے گا. تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اپنے عقائد، اپنے اعتقادات ان کو لائیے، پیش کریں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، زندگی پہ، عقائد پہ، اعمال پہ جس جس چیز کا ثبوت محمد کریم سے ملتا جائے اس کو تسلیم کرتے جائیں، اور جس چیز کا ثبوت محمد کریم سے نہ ملے، وہ آپ کے بڑوں کا ہو، وہ ہمارے بڑوں کا ہو، وہ کسی کے بڑوں کا ہو، انہیں کہہ دو بڑوں کے بڑے محمد الرسول اللہ کی بات سے یہ بات ٹکرا رہی ہے. ہر بندے سے جنگ کی جا سکتی ہے، محمد کریم کی بات کو ٹھوکر نہیں ماری جا سکتی. آپ کا عقیدہ ہے، کوئی حرج نہیں، آپ کا عقیدہ ہے، رکھیے، لیکن غور تو کیجئے، یہ غزوہ بدر، یہ سفر ہجرت ہمیں درس کیا دے رہا ہے؟ اگر یہ بات سچی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے، تو 2 آدمیوں کو مصطفیٰ نے شام کیوں بھیجا؟ دوسرا عقیدہ، جی آپ کہاں مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون، جو ہو گیا، جو ہونا ہے، جو ہو گیا اور جو ہونا ہے، سب کی خبر تھی، عالم الغیب تھے. ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات جانتے تھے جو اللہ بتا دیا کرتا تھا، اور جو اللہ بتا دے وہ غیب تو رہتا ہی نہیں، وہ تو علم بن جاتا ہے. جو اللہ وحی کرتا تھا وہ مصطفیٰ اپنے صحابہ کو بتا دیا کرتے تھے. قرآن کی آیات کی صورت میں لکھا جاتا یا حدیث رسول کی صورت میں لکھا جاتا، وہ غیب کے پردوں میں نہ رہا، وہ تو علم ہے، وہ تو شریعت ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، محمد کریم کو ہر چیز کا علم تھا، ما کان وما یکون، جو ہو گیا، جو ہونا ہے، سب کا علم تھا. ہم کہتے ہیں ما کان وما یکون کا علم صرف اللہ کو ہے. اللہ چاہے اپنے نبی کو جتنا چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے عطا فرما دے، اور اللہ عطا نہ فرمائے تو مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی خبر نہیں ہوتی. اور آپ نے بھی سنا اللہ کے نبی قافلہ روکنے کے لیے نکلے، لیکن قافلہ بچ نکلا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو آپ مخبری کرنے کے لیے 2 آدمیوں کو شام کیوں بھیج رہے تھے؟ اگر آپ حاضر ناظر تھے، 2 آدمیوں کو شام کیوں بھیجا تھا کہ جب قافلہ چلے تو ہمیں خبر کر دینا؟ یہ دلیل ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام حاضر ناظر
یہ دلیل ہے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کان وما یکون، جو ہو گیا جو ہونا ہے سب کی خبر نہیں تھی۔ وہ محتاج تھے اللہ کی وحی کے، وحی آ جاتی تھی مصطفیٰ بتا دیا کرتے تھے، وحی نہیں آتی تھی تو سامنے رکھا ہوا کھانا جس میں زہر ملا ہوا ہوتا، مصطفیٰ علیہ السلام کو اس کے زہر کی بھی خبر نہیں ہوا کرتی تھی۔ خبر ملتے ہی امام الانبیاء امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 313 اپنے ساتھیوں کو لے کر اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلتے ہیں۔ سواروں میں 2 گھوڑے اور 70 اونٹ۔ آپ نے سفید جھنڈا سیدنا مصعب بن عمیر کے حوالے کیا، مہاجرین کا جھنڈا سیدنا علی کے حوالے کیا، انصار کا جھنڈا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے حوالے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے بدر کے لیے نکلے۔ مکہ سے شام آنے جانے والے قافلے اس بازار کے اندر، اس مقام کے اندر آرام کیا کرتے تھے، رکا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے لیے روانہ ہوئے۔ کفار قریش کے اس قافلے کا سالار ابو سفیان، جو ابھی تک ایمان کی دولت سے محروم تھا لیکن بہت بڑا سردار تھا، بڑا جہاں دیدہ کمانڈر تھا، وہ اپنے اس قافلے کو لے کے نکلا۔ اس نے بھی اپنا جال بناوا، مخبری کا جال اس نے بھی بناوا، اور اس کو بھی خبر مل گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ وہ راستہ تبدیل کر کے دوسرے راستے سے، دوسرے روٹ سے مکہ پہنچ جاتا ہے، اور ایک خبر دینے والے کو اجرت پہ روانہ کرتا ہے، دوڑاتا ہے اہل مکہ کی طرف کہ تمہارا قافلہ ہو سکتا ہے مسلمان لوٹ لیں، اپنے قافلے کو بچانے کے لیے آ جاؤ۔ اور جس راستے سے ابو سفیان آ رہا تھا اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، راستہ کوئی اور اختیار کرتا ہے، راستہ کوئی اور اپناتا ہے۔ رک جائیے، اللہ نے عقل دی ہے، اور عقل بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، اس کو استعمال کیجئے۔ مان لیتے ہیں آپ کا دعویٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون کا خبر تھا، علم غیب تھا، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کے مقام بدر پر آ کر، جہاں قافلے رکا کرتے ہیں وہاں آ کر اس قافلے کے انتظار میں رکے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پہلے پتا ہوتا کہ ابو سفیان نے یہ راستہ چینج کر لینا ہے، یہ راستہ چھوڑ دینا ہے، وہ تو کسی اور راستے سے نکلے گا۔ اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو اس راستے کی بھی خبر ہوتی جو ابو سفیان نے اختیار کرنا تھا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کبھی بھی بدر کے مقام پہ قیام نہ فرماتے، بلکہ اس نئے راستے میں جا کر بیٹھتے جہاں سے ابو سفیان نے گزرنا تھا۔ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ اس راستے پر آ کر کیوں بیٹھے جہاں عموماً شام سے آنے والے قافلے رکا کرتے تھے؟ بلکہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوتی کہ ابو سفیان کو جو ہی پتہ لگے گا ہمارے خروج کا، وہ راستہ چینج کر لے گا اور آپ آ کر وہاں پر بیٹھتے۔ ابو سفیان نے مکہ کے سرداروں کی طرف آدمی دوڑایا، مکہ کے بڑے بڑے سب سردار نکلے سوائے ابو لہب کے، باقی سب سردار اپنے قافلے کو بچانے کے لیے اور ان کی مدد کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ہی کفار مکہ کو ابو سفیان کا یہ پیغام مل گیا کہ میں قافلہ بچا کر خیریت کے ساتھ مکہ میں داخل ہو گیا ہوں، تم سارے واپس آ جاؤ۔ مقصود تو تمہارا قافلے کو بچانا تھا، وہ روٹ چینج کر کے، راستہ چینج کر کے میں بچا چکا ہوں، تم آگے نہ بڑھو، سارے واپس آ جاؤ۔ ابو سفیان یہ پیغام بھیجتا ہے، باقی سب واپسی کا ارادہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس امت کا فرعون ابو جہل باقی لوگوں کے فیصلے پر غالب آتا ہے اور وہ آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے ان کا یہ سفر جاری رہتا ہے اور وہ روکتا ہے کہ نہیں، اب نکلے ہیں تو اس معاملے کو ختم کر کے واپس آئیں گے۔ وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور بدر کے پہاڑیوں کے پیچھے ایک وسیع میدان کے اندر آ کر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ہی خبر مل گئی تھی اہل مکہ کے خروج کی، کہ اہل مکہ ان کا ایک لشکر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکل رہا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی، آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کھڑے ہوئے
اور اچھی باتیں کی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہوا. آپ نے پھر مشورہ مانگا. سیدنا عمر کھڑے ہوئے اور اچھی باتیں کی جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. پھر سیدنا مقداد کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم جاؤ تمہارا رب جائے وہ قتال کریں, ہم یہاں پہ انتظار کریں گے. جب تم اور تمہارا رب قتال کر کے مصر کو فتح کر لے گا تو ہمیں خبر دے جانا, ہم بھی اندر آ جائیں گے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ بات نہیں کہنے والے جو بنی اسرائیل نے کہی تھی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, کہ تم اور تمہارا رب جا کر جہاد کرو, ہم تو یہاں بیٹھ کے انتظار کریں گے, بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں آگے اور پیچھے لڑیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا. آپ نے پھر فرمایا مسلمانوں مجھے مشورہ دو. تو انصار کے رئیس سیدنا سعد کھڑے ہوئے اور کہنے لگے شاید اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا اشارہ انصاریوں کی طرف ہے, تو اے اللہ اگر آپ ہمیں سمندر پہ لے جائیں اور سمندر میں چھلانگ مارنے کا حکم دیں تو ہم آپ سے کیوں کا سوال نہیں کریں گے, آپ کے عمل پہ حکم کر کے دکھا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ کل تمہارا ٹاکرا اللہ کے دشمنوں سے ہونے والا ہے. حضرت سعد کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ کل میدان جنگ میں آپ کو ہمارے وہ جوہر دکھائے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. کل ہم عملی میدان میں حرب و ضرب کہ وہ مظاہرے کریں گے جس سے اللہ آپ کو خوش کر دے گا. آپ ہمیں جو حکم کریں گے ہم آپ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا خوش ہو جاؤ اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں کا وعدہ کیا ہے. واللہ اس وقت گویا میں اپنے قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. آپ نے انگلی سے اشارہ کیا یہاں فلاں ابن فلاں قتل ہو کے گرے گا, یہاں فلاں ابن فلاں قتل ہو کے گرے گا, یہاں فلاں ابن فلاں قتل ہو کے گرے گا. یہ مقتل گاہیں ہیں قوم کی. واللہ گویا میں اپنی آنکھوں سے اپنی قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. ہمارا دعویٰ ثابت ہوا جب عرش والا رب محمد کریم کو بتا دیتا ہے تو اللہ کے نبی کو علم ہو جاتا ہے, اور اگر اللہ نہ بتائے وہ قافلہ بچ کے راستہ چینج کر کے مکے پہنچ جائے نبی کو خبر اسی وقت ہوتی ہے جب وحی آ جاتی ہے. اب اللہ نے بتا دیا کہ فلاں 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 جگہ پر فلاں 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 سردار نے قتل ہونا ہے, تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک درخت کی جڑ کے قریب آ کے نماز پڑھی اور اللہ نے بارش نازل فرمائی, مسلمانوں پر سکون نازل ہوا. بدر کا یہ سفر امت اسلام کے لیے بہت سے درس لیے ہوئے ہے. ایک سردار آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں کفار مکہ کے خلاف. مسلمانوں کی حالت کتنی ہے 313, 70 اونٹ ہیں 2 گھوڑے ہیں, تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے, تلوار ہے تو روکنے کے لیے ڈھال نہیں ہے, بے سر و سامانی میں, لیکن مومن ہے ایمان کا سمندر سینے میں ٹھاٹھے مار رہا ہے. کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. لڑنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر صحابی کے دل کے اندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار آ کر کہتا ہے میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اور ضرورت تھی اس وقت یا نہیں؟ ضرورت تھی, تعداد کم تھی اور یہ بڑا سردار, بڑا کمانڈر, بڑا جنگجو تھا. لیکن اے امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے موحدوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دینا تھا, توحید کی اہمیت بتانی تھی. آپ اس سردار سے سوال کرتے ہیں کیا تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں, میں تو لات و عزا کا پجاری ہوں, میں لا الہ الا اللہ کو تسلیم نہیں کرتا. فرمایا لوٹ جاؤ, محمد مشرک سے مدد نہیں لیا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو یہ تمیز ہی ختم ہو گئی, اہل توحید اور اہل شرک کی گھل مل کر رہ گئے, ایک
ایک معاشرے میں، ایک ماحول میں، ایک محلے میں، ایک بستی میں اہل شرک بھی آباد ہیں، اہل توحید بھی آباد ہیں، لیکن اہل توحید اپنے آپ کو ایسے چھپائے ہوئے ہیں مفادات کی چادر میں، سیاست کی چادروں میں، چندے کی چادروں میں، کہ کسی کو پتہ نہ لگنے پائے یہ موحد ہے یا قبر کا پجاری ہے۔ وہ اہل شرک کے درباروں پر بھی پہنچتے ہیں، اپنے جلسوں میں اہل شرک کو بلاتے ہیں، اپنے جلسوں کی سرداری اہل شرک اور اہل کفر کے ہاتھ میں دیتے ہیں، انہیں اپنی مجلسوں کا امیر مقرر کرتے ہیں، اپنی سیاسی جماعتوں کا امیر مقرر کرتے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، جمہوریت کے نام پہ، کشمیر کے نام پہ، چندے کے نام پہ، مال کے نام پہ، قربانی کی کھالوں کے نام پہ یا سیاست کے نام پہ۔ یہ منہج محمد کو ماننے والوں کا منہج نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری یہ باتیں کسی کو کڑوی لگیں، اپنوں کو بھی کڑوی لگتی ہیں، غیروں کو تو لگنی ہی لگنی ہے، لیکن معاف کر دو، یہ منبر محمد الرسول اللہ کا منبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں کھڑے ہو کر قوم کو جھوٹ نہیں سنایا جا سکتا۔ محمد کریم پوچھتے ہیں کیا تو مانتا ہے لا الہ الا اللہ کو، اقرار کرتا ہے توحید کا؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں تو لات و عزا کو ماننے والا ہوں۔ کہا واپس چلا جا، محمد کریم کسی مشرک سے مدد؟ ہمارے ہاں تو بس چندہ آنا چاہیے، کس کی طرف سے آئے، کون دے کر جائے، کیسا دے کر جائے، آ ہی رہا ہے نا، جا تو نہیں رہا۔ اور جب سوچ یہ بن جاتی ہے، محنتوں میں برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے شیخ، ہمارے استاد حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ کروٹ کروٹ ان کو جنت عطا فرمائے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ایک شخص قربانی کی کھال لے کر آیا، عید کا موقع تھا، مسجد کے اندر کھالیں اکٹھی ہوتی تھی، وہ کھال رکھ کے جانے لگا تو حافظ صاحب نے اس کو بلایا، واپس ادھر آؤ، بات سنو، یہ کھال آپ لائے ہو؟ کہنے لگا جی میں لایا ہوں۔ کہا آپ کون ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ یا علی مدد کہنے والے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہنے والے ہیں، یا اللہ مدد کہنے والے ہیں؟ کہا جی پکا سنی ہوں، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ مارتا ہوں۔ حافظ صاحب نے کہا بیٹا یہ کھال اٹھا لو، واپس لے جاؤ، یہاں پہ کھال نہ دو، تمہارا وہ سامنے مرکز ہے وہاں پہ کھال دے کے آؤ۔ اس نے کہا جی مولوی تو کھال کے پیچھے لڑتے ہیں، وہ تو چھینا جھپٹی کرتے ہیں، آپ عجیب مولوی ہو، میں مدرسے میں آپ کے کھال دے کے جا رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہو کھال واپس لے جا؟ پہلی مرتبہ یہ جملہ سنا ہے۔ کہا بیٹا میری نظر اس کھال پہ نہیں ہے، تیرے جسم کی کھال پہ ہے، یہ کھال تو اگر یہاں پہ دے کے گیا، میں تجھے یہ نہیں کہوں گا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تیرے مال میں برکت دے، تیری قربانی کو قبول کرے، کیونکہ تو قبروں کا پجاری ہے، قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، قبروں کا طواف کرتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، تیرے عقیدے میں شرک ہے، جس کے عقیدے میں شرک ہو اس کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس نے کہا مولوی صاحب پہلے مولوی ایسے دیکھے ہیں جو کھری کھری باتیں کر رہے ہیں، میرا عمل قبول ہو یا نہ ہو کھال میں نے یہیں پہ دے کے جانی ہے۔ حافظ صاحب نے کہا ٹھیک ہے اگر تو ضد کرتا ہے کھال یہیں پہ دینے کی تو بھائی یہ جمعہ آنے والا ہے، یہ جمعے کا خطبہ بھی میرے پیچھے پڑھ لینا۔ انہوں نے 1 یا 2 جمعے پڑھے، اللہ نے توحید کے لیے سینے کو روشن کر دیا۔ یہ اہل توحید کی غیرت ہے، یہ اہل توحید کا معیار ہے۔ اہل توحید کٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، کبھی بھی اللہ کی وحدانیت پہ حرف نہیں آنے دیتا، کبھی اہل شرک کی تعریفیں نہیں کرتا، کبھی اہل شرک کے پروگرام میں شامل ہو کے ان کی تعریفوں کے زمین و آسمان کے کلابے نہیں ملاتا، کبھی مفادات کی نظر ہو کر مفادات کے سامنے گردن کو نہیں جھکاتا، بلکہ ہر حال میں لا الہ الا اللہ کے آوازے کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی درس دے رہے ہیں مجھے اور آپ کو، اس شخص کو یہ پیغام دے کر کیا مانتا ہے لا الہ الا اللہ کو، وہ جواب میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں واپس چلا جا، مجھے مشرک کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر فرق پیدا کیجئے، معاشرے کے اندر پہچان کروائیں، یہ اہل توحید ہیں اور یہ اہل شرک ہیں۔ 17 رمضان 2 ہجری کی صبح دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ قریش غرور اور تکبر کے اندر آئے ہیں، یہ تجھے بھی جھٹلاتے ہیں، میری رسالت کو بھی جھٹلاتے ہیں، تیری بھی مخالفت کرتے ہیں، مجھے بھی جھٹلاتے ہیں، اے اللہ جس مدد کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس مدد کو آج اتار دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے رب کے سامنے۔ اے اللہ جس مدد کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ مدد نازل فرما دے۔ جن بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ رسول مختار کل ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، جو مختار کل ہو اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت، اور جو کسی کا در کا سوالی بنے وہ مختار کل۔ محمد کریم رب کے در کے سوالی ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ماتھے کو خاک میں رکھ رہے ہیں، سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اپنے رب کو رو رو کے پکار رہے ہیں، اللہ تو نے وعدہ کیا تھا مدد کا، آج موقع آیا ہے، اے اللہ اپنی مدد کا نزول فرما۔ اے اللہ یہ تھوڑے سے بندے ہیں، یہ تھوڑی سی پارٹی اور تھوڑی سی چھوٹی سی جماعت ہے، میں ان کو لے کر آیا ہوں، اللہ اگر آج یہ شہید ہو گئے پھر قیامت تک شاید تیری عبادت کرنے والا کوئی پیدا ہی نہ ہو سکے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اپنے سوال کر رہے ہیں، صحابہ کرام سے کہتے ہیں اپنی صفوں کو برابر کر لو، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، اس وقت تک لڑائی کا آغاز نہ کرنا جب تک میں اس کی اجازت نہ دے دوں، اور جب تک یہ کفار تمہارے قریب نہ آ جائیں اپنے تیر نہ چلانا، تیروں کا سٹاک سیو رکھو، جب یہ قریب آئیں پھر ان پہ تیر چلاؤ، اور جب یہ بالکل تمہارے اوپر چڑھ جائیں پھر تلوار اور نیزے کے ساتھ پھر تلواریں نکالو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیام گاہ پہ آ جاتے ہیں، ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے سوال کرتے ہیں، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ اليوم لا تعبد ابدا، اللہ اگر یہ مواحد، یہ 13 سال کی محمد مصطفیٰ کی محنت، یہ 13 سال کی مکہ کی کمائی، اللہ اگر آج یہ شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی پیدا نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، آپ کے چادر مبارک آپ کے کندھے سے گر جاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضا وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ نے جی بھر کر اپنے رب سے مانگ لیا ہے اور مجھے امید ہے اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ ادھر ابو جہل بھی دعا کرتا ہے، کفار کا کمانڈر ان چیف وہ بھی دعا کرتا ہے، اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو، زیادہ پسند ہو، آج تو ان کی مدد فرما، اگر ہم زیادہ قریب ہیں تو ہماری مدد فرما، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب ہیں تو ان کی مدد فرما، اے اللہ جو گروہ تیرے زیادہ قریب ہیں ان کی مدد فرما۔ پھر کفار کے 3 بہترین سوار باہر نکلتے ہیں، عتبہ، شیبہ، ولید، مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے انصاریوں کے 3 جوان نکلتے ہیں، مشرکین اعلان کرتے ہیں تم واپس لوٹ جاؤ، ہمارے چچیرے بھائیوں کو ہماری طرف بھیجو، جو ہجرت کر کے تمہارے پاس آئے ہیں ان کو باہر نکالو، ان کو ہماری طرف بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر صحابہ میں سے پھر عبیدہ بن حارث، سیدنا حمزہ، سیدنا علی، یہ 3 صحابی آگے بڑھتے ہیں، سیدنا حمزہ شیبہ کو اور علی ولید کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن سیدنا عبیدہ اور عتبہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں سربوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور سیدنا عبیدہ زخمی ہو جاتے ہیں، اس کافر کو بھی زخمی کر دیتے ہیں، پھر سیدنا علی اور حمزہ آگے بڑھتے ہیں اور اس کافر کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ کفار نے جب اپنی پہلی شکست کو دیکھا تو پھر وہ سب کے سب مسلمانوں پر حملے کے لیے دوڑ پڑے، مسلمانوں نے بھرپور دفاع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر سے کہتے ہیں، ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ پہنچی ہے، میں اپنی آنکھوں سے جبرائیل کو دیکھ رہا ہوں جو گھوڑے پر سوار ہے، تلوار بے نیام اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کر دیا ہے۔ 1000 فرشتوں سے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں مصطفیٰ کو کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کافر کے پیچھے میں دوڑ رہا تھا، میں نے تلوار اٹھائی اس کو قتل کرنے کے لیے، میری تلوار چلنے سے پہلے آقا اس کی گردن کٹ گئی۔ مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے صحابی یہ رب کا فرشتہ تھا جس نے تیری تلوار چلنے سے پہلے کافر کا کام تمام کر دیا۔
سوچئے اللہ کے لیے توحید کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کے عقائد پر سوچوں کو تبدیل کر لینے والوں، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اس طرح اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں کرتے؟ انہیں مدینے سے چلنے سے پہلے ہی علم ہوتا کہ اللہ نے اتنے ہزار فرشتے اتار دینے ہیں۔ وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ کے در کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کر رہے ہیں، اور جب مدد آ جاتی ہے پھر ابو بکر کو خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے سپاہیانہ انداز میں شان سے آگے بڑھتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ گروہ شکست کھا کر بھاگے گا، اس کو شکست ہوگی اور یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک مٹھی کنکریوں کی لی اور وہ کفار کی طرف پھینکی اور کہا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اللہ کی شان، وہ کنکریے، وہ مٹی مشرکین کے چہرے پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دے ماری۔ کوئی مشرک ایسا نہ بچا جس کی آنکھ میں اس ریت کے ذرات نہ گئے ہوں۔ اسی کے متعلق مالک فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، وَمَا رَمَيْتَ، وہ جو آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی ہے۔ کیا معنی؟ آپ کے پھینکنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی کہ آپ نے وہ مٹھی پھینکی، پھر اللہ نے اس کنکر کو ہر کافر کی آنکھ میں پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا کفار پہ چڑھ دوڑو، مسلمانوں کا جذبہ جہاد، مسلمان تو اس دن کے انتظار میں تھے کب ان سے پچھلے سارے حسابات چکائے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی صف کے اندر کھڑے ہوئے دائیں دیکھتے ہیں، ایک نوجوان بچہ نظر آتا ہے، چھوٹی عمر کا لڑکا نظر آتا ہے، بائیں دیکھتے ہیں اسی کی عمر کا ایک اور بچہ نظر آتا ہے۔ ابھی دل میں کچھ سوچتے ہوں گے کہ اس بچے نے چادر کو ہلایا، کہا چچا ابو جہل کدھر ہے؟ کہا میں نے اس کو دیکھا، ابھی اس کے سوال کا جواب نہیں دیا کہ ادھر والے نے بھی میرے دامن کو ہلایا۔ چچا ابو جہل کدھر ہے؟ میں نے کہا بھتیجو وہ تو کفار کا کمانڈر ان چیف ہے، تم اس کے بارے میں سوال کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں چچا ہم نے سنا ہے وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، ہم نے سنا ہے وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے۔ چچا آج ماں نے جب تیار کر کے گھر سے نکالا تھا ہمیں یہ کہہ کر یہ سبق پڑھا کر بھیجا تھا، بیٹو یا دھرتی پہ تم زندہ رہنا یا محمد کے دشمن کو زندہ چھوڑنا۔ چچا آج بدلہ لینے کا وقت ہے، یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ سیدنا عبد الرحمن کہتے ہیں کافروں کی فوج جب چھٹی، صفیں ٹوٹی، مجھے ان صفوں میں چلتا ہوا ابو جہل نظر آیا، میں نے کہا بیٹو وہ رہی تمہاری مراد۔ کہا وہ بچے ایسے لپکے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے اور جا کر اللہ کے دشمن اور اس کافر پہ ٹوٹ پڑے، اس کو لہو لہان کر کے زمین پہ گرا دیا۔ اپنی تلواروں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے، کہ اللہ کے نبی میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ دوسرا کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے اس امت کے فرعون ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ یہ ابھی زخمی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا وہ پہنچتے ہیں، اس کی گردن پہ قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے دشمن، اللہ کے دشمن، تو اپنے ٹھکانے اور اپنے مقام کو پہنچ چکا ہے، اپنی شکست کو آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ کہنے لگا کاش مجھے کوئی چرواہا نہ مارتا، مجھے کوئی سردار مارتا۔ اس کو کاٹتے ہیں، اس کی گردن کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کافر کو، اس فرعون کو، اس دشمن کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ مارکا ختم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر کی قتل پر، اس فرعون کے قتل پر، مسلمانوں کی فتح پر آواز لگاتے ہیں اللہ اکبر والحمدللہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کے وعدے سچے ہو گئے، اللہ نے اپنے بندے کی مدد کا جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا، اور دشمنوں کی فوجوں کو اس رب نے شکست دے دی۔ یہ بدر کا دن، یہ فرقان کا دن ہے، یہ بدلے کا دن ہے۔ مسلمان
صحابہ اپنے رشتہ داروں سے ٹکرا گئے. سیدنا ابو بکر، بیٹا کہتا ہے بابا 3 مرتبہ تلوار اٹھی تھی، تینوں مرتبہ آپ کے چہرے پہ نظر پڑی تھی. بابا باپ کی محبت یاد آئی، تلوار چلانے سے میرا ہاتھ رک گیا. جواب میں کہتے ہیں بیٹا خوش نصیب ہے تو کہ تیری گردن ابو بکر کی تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی نہیں آئی. تیری تلوار کے نیچے تو باپ کی گردن 3 مرتبہ آئی. تو نے باپ سمجھا، باپ کی محبت جاگی، تو نے چھوڑ دیا. لیکن بیٹا یاد کر لے، اگر تیری گردن ابو بکر کی تلوار کے نیچے 1 مرتبہ آتی، بیٹا نہ سمجھتا، محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا. یہ یوم الفرقان، یہ بدلے کا دن، یہ فیصلے کا دن، یہ اعلان کرنے کا دن کہ جو محمد کا دشمن ہے، وہ باپ ہو، بیٹا ہو، چچا ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو، جو محمد کا نہیں ہے وہ مسلمان کا نہیں ہے. اور جو محمد کا بن جاتا ہے وہ غیر ہی کیوں نہ ہو وہ اپنا بن جاتا ہے. ایک مسلمان سگا بھائی ابھی تک اسلام قبول نہیں کر سکا، گرفتار ہو گیا، اس کو رسیوں سے باندھا جا رہا ہے. اس کا سگا بھائی جو مومن ہے پاس سے گزرتا ہے اور باندھنے والے سے کہتا ہے اللہ کے دشمن تو ذرا سختی سے باندھو، اس کی ماں کے پاس بڑا مال ہے، چھڑانے کے لیے آئے گی تو مسلمانوں کو کچھ دے کے جائے گی. وہ تڑپ اٹھا جس کی دل میں ابھی تک لا الہ الا اللہ کا چراغ نہیں جلا تھا. وہ کہنے لگا ماں جائے، کیا تو اور میں ایک ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے؟ کیا ایک ماں کی چھاتی سے ہم نے دودھ نہیں پیا؟ مجھے کہتا ہے دشمن، اور جو مجھے باندھ رہا ہے اسے کہتا ہے بھائی. میں تیرا بھائی ہوں، میں تیری ماں جایا ہوں، میں تیری ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والا، بچپن میں تیرے ساتھ کھیلنے والا، ایک گھر، ایک آنگن، ایک چارپائی پہ رہنے والے میں بھائی ہوں. کہا تو نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا ہے، تیرے اور میرا بھائی چارہ ٹوٹ چکا ہے. اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اب تو بھائی نہیں ہے، یہ بھائی ہے. تو بھائی نہیں ہے. یہ غیرت، یہ ایمان، یہ جذبہ کیا میرے اور آپ کے دل میں بھی ہے کہ اپنا بھلے قریبی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ موحد نہ ہو تو دل میں اس کے لیے وہ محبت کا سمندر ٹھاٹھے نہ مارے جو ایک مومن کے لیے مارتا ہے. ہم تو کہتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھو نا سوسر صاحب فوت ہوئے ہیں، تھے تو پکے قبر پرست، امام پرست، گھوڑا پرست، پیر پرست، سب کچھ تھے مانتا ہوں، لیکن جنازہ نہ پڑھا تو کیا ہوگا؟ قوم کیا کہے گی؟ برادری کیا کہے گی؟ مومن وہ تھے جو کہا کرتے تھے محمد کے دشمنوں سے محبت کر لی تو رب کیا کہے گا؟ رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنی بیٹیوں کا رشتہ بھتیجا سمجھ کر مشرک کو دینے والوں، بھانجا سمجھ کر مشرک کو دینے والوں، کیا تمہارا بھی اصحاب بدر سے کوئی رشتہ ہے جن کی اس جنگ سے اللہ کتنا خوش ہوا کہ جھانک کر اہل بدر والوں سے کہا جو چاہے کر گزرو، اللہ نے تم سب کو جنتی قرار دے دیا ہے. حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے جب غلطی ہوئی، اللہ کے نبی کا راز لیک آؤٹ کیا، خط لکھا کفار کی طرف، خط لے جانے والی پکڑی گئی، اسے لایا گیا، سیدنا حاتب کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ خط تو نے لکھا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میرے دل میں یہ سوچ آئی کہ آپ تو رب کے نبی ہیں، اللہ آپ کو تو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو غالب آ کر رہو گے کفار پر، لیکن سب کے مکے میں رشتہ دار ہیں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا. میں نے سوچا میں یہ خط لکھ دیتا ہوں تاکہ میرے بیوی بچوں خانوادے کے لیے کفار کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہو جائے. یہ جملے سن کے سیدنا عمر نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ مارا، اللہ کے نبی اجازت دو میں اس کی گردن مار دوں. آپ نے کہا عمر تو نہیں جانتا یہ بدری ہے، اور اللہ نے بدر والوں سے کہا ہے جو چاہے کرو، اللہ نے تمہارے سب معاف کر دی اور تمہیں جنت عطا کر دی. یہ اہل بدر، یہ مارکا ایمان اور کفر کے درمیان مارکا تھا.
یہ اہل ایمان کا اہل کفر سے مارکا، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی۔ انسان اپنے چچا سے، باپ اپنے بیٹے سے، بھائی اپنے بھائی سے، عزیز اپنے قریبی رشتہ داروں سے لڑ اٹھا، بھیڑ اٹھا لا الہ الا اللہ کی محبت کی بنیاد پہ۔ یہ مجھے اور آپ کو درس دیتا ہے، یہ مجھے اور آپ کو سبق دیتا ہے۔ دوستی اور محبت کی بنیاد نہ وطن ہوا کرتی ہے، نہ قوم ہوا کرتی ہے، نہ زبان ہوا کرتی ہے، نہ خون کے رشتے ہوا کرتے ہیں۔ محبت کی ایک ہی بنیاد ہوتی ہے، یہ مواحد ہے تو میرا بھائی ہے، اگر یہ مشرک ہے سگا بھائی بھی ہو تو یہ بھائی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا، ابو بکر نے اپنے بیٹے کا مقابلہ کیا، مسلمانوں نے نبی کے چچا عباس کو قید کیا، یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے، قیدی آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے مانگی، کیا کرنا چاہیے؟ کثیر صحابہ نے اور سیدنا ابو بکر نے رائے دی کہ ان سے جزیہ لے کے ان کو چھوڑ دینا چاہیے، جزیہ لینے سے مسلمانوں کی نئی سٹیٹ ہے، نئی ریاست ہے، بیت المال مضبوط ہوگا۔ سیدنا عمر نے کہا اللہ کے نبی نہیں، جزیہ لے کر ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ میرے رشتہ دار میرے حوالے کر دو، ابو بکر کے ابو بکر کو دے دو، عثمان کے عثمان کو دے دو۔ آج ہم اپنے رشتہ داروں کی گردنیں کاٹ کے اعلان کر دیں جو محمد کا ہے وہ ہمارا ہے، جو محمد کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آج ساری رشتہ داریاں، ساری قرابتیں، ساری محبتوں کو اے مصطفیٰ آپ کی جوتی کی نوک پہ ٹھوکر مارنا چاہتے ہیں کہ ہم نے پیار کا انداز اپنایا ہے تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر اپنایا ہے۔ جو اس راستے سے ہو کر آئے گا اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اور جو نہ رب کی توحید کو مانے نہ مصطفیٰ کی رسالت کو مانے، وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو وہ ہمارا قریبی نہیں ہے۔ سیدنا عمر کا نام لینے والوں اور پھر عمر کے ایمان کا انکار کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے والوں، صحابہ کرام کا نام لینے والوں، سیدہ عائشہ پر تہمت لگانے والے، ان کی عزت پہ انگلی اٹھانے والے، رب رسول اہل بیت کے دشمنوں کو اپنے سینے سے لگانے والوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں، ان کی قیادت میں جلوس نکالنے والوں، ان سے محبت کی پینگیں بڑھانے والوں، جو نہ رب کو مانتے ہیں نہ محمد کو مانتے ہیں، نہ آل محمد کو، نہ اہل بیت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ رب کے بھی دشمن، رسول کے بھی دشمن، اہل بیت کے بھی دشمن، قرآن کے بھی دشمن، صحابہ کے بھی دشمن ہیں۔ ان کی کتابیں ان دشمنیوں کا اعلان کر رہی ہیں، آپ ان کو اس لیے گلے لگا لیتے ہو، جلسوں میں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ اس لیے ڈال لیتے ہو کہ سیاست کے نام پہ چند کرسیاں ملنے والی ہیں، الیکشن کے نام پہ جھوٹی عزت ملنے والی ہے، یا قربانی کی کھالوں کے نام پہ چند چندے کے ٹکے ملنے والے ہیں۔ ایمان بیچ کر کچھ بھی لیا جائے تو وہ سودا گھاٹے کا ہے۔ عمر کہہ رہے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مجھے دے دو، باقیوں کو ان کے دے دو، ہم سب کی گردنوں کو کاٹ کر کہیں جو محمد کا غلام بن کے آئے گا وہ ہم سے محبت کے جذبات پائے گا، اور جو محمد کی رسالت کو نہیں مانتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا، وہ سونے کے پانی سے نہا کر بھی آئے مشرک ہے، پلیت ہے، نجس ہے، اس کے دل میں، اس کے لیے ہمارے دل میں محبت اور پیار کے کوئی جذبات نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر کے رائے کو نہیں اختیار کیا، ابو بکر صدیق اور باقی صحابہ کی رائے لے لی۔ تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں سیدنا عمر، مصطفیٰ بھی رو رہے ہیں، صدیق اکبر بھی رو رہے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو کس بات نے رلایا، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، مجھے بتاؤ میں بھی روتا ہوں۔ کہا عمر جو تو نے دھرتی پہ فیصلہ کیا تھا وہ رب نے عرش پہ کیا تھا۔ یہ غیرت ایمان ہے، یہ غیرت توحید ہے، یہ اہل ایمان کی محبت کے زاویے ہیں۔ اللہ کے لیے مجھ گناہگار کے اس جملے کو یاد رکھنا، جب تک معاشرے میں یہ تفریق نہ ہو جائے، یہ اللہ کی عبادت کرنے والا،
یہ غیر اللہ کی پوجا کرنے والا، جب تک یہ تفریق نہ ہو، جب تک یہ فرق نہ ہو، جب تک اس بنیاد میں معاشرے کے اندر تقسیم نہ ہو، کبھی بھی اسلام کی تحریک کو غلبہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ جب تک چوں 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 کا مربع بنتا رہے گا، اسی طرح ذلت کے جوتے پڑتے رہیں گے۔ جب آپ کی اور میری سوچ ایک نقطے پہ اٹکے گی، اور وہ نقطہ توحید باری تعالی ہے، جب توحید کی بنیاد پہ دوستییں، توحید کی بنیاد پہ رشتہ دارییں، توحید کی بنیاد پہ محبتیں، توحید کی بنیاد پہ اختلاف، توحید کی بنیاد پہ افتراق، توحید کی بنیاد پہ تقسیم ہوگی، اس وقت تک اہل ایمان عزت کی راہوں میں ذلیل ہوتے رہیں گے، جب تک ان کا منہج، ان کا عقیدہ، ان کا راستہ لا الہ الا اللہ کی شمع سے منور نہ ہو جائے۔ وگرنہ آپ دیکھتے نہیں ہیں، یہ سیاسی مذہبی سیاسی جماعتوں کو نہیں دیکھتے، اپنے اپنے ملکوں کی اسمبلیوں میں جھانک لو، جنہوں نے توحید کے عقیدے کو فوت کر کے، توحید کے عقیدے کو دفن کر کے، سیاست کے نام پہ، وطنیت کے نام پہ، قومیت کے نام پہ اسلام کے چولے چڑھا کر ان تحریکوں میں حصے لیے ہیں۔ 70 سال، 80 سال ہو گئے ان کی تحریکیں چل رہی ہیں، کوئی ایک رتی کا فائدہ بتا سکتا ہے؟ ہاں، توحید کو چھوڑنے کی وجہ سے شرک کی لعنت ان کے ماتھے پہ لگی ہے، کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوا۔ اور جب اہل توحید اپنی توحید کی دعوت میں کھڑے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی وہ پھر انقلاب کیسے آئے گا، تبدیلی کیسے آئے گی، توحید غالب کیسے ہوگی؟ آپ کے اور میرے ذمے اس منہج پہ زندہ رہنا ہے جو محمد الرسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نتائج ہماری زندگی میں نکلیں یا ہمارے بعد کی زندگی میں نکلیں یا نہ نکلیں، نتائج کا ہم سے کوئی تعلق؟ دلیل مانگیے اس پر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کئی صحابہ قیامت کے دن اٹھیں گے، کئی انبیاء قیامت کے دن اٹھیں گے جن کے ماننے والے چند لوگ ہوں گے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے گروہ ہوں گے۔ 950 سال تک نبی دعوت دیتے رہے، چند افراد مسلمان ہوئے۔ اگلا جملہ سنیے، کچھ انبیاء ایسے بھی اٹھیں گے جن کے ساتھ کوئی ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا ہوگا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو شارٹ کٹ مارنے کے قائل ہیں ان سے آپ سوال کیجئے کہ نہیں جناب اب لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دو، اب قبر پرستوں کو، وطن پرستوں کو، پیر پرستوں کو، امام پرستوں کو، گھوڑا پرستوں کو ساتھ ملا لو اور ساری مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو کے کچھ نہ کچھ کر گزریں گی۔ یہ پرانے سکے ہیں، کھوٹے سکے، جتنی بار دکان پہ بھیجو گے اتنی بار ریٹرن آئیں گے، جائیں گے اتنی سپیڈ سے نہیں جتنی سپیڈ سے واپس آئیں گے۔ مولوی جتنا مرضی الیکشن میں کھڑا ہو جائے، اس کو 2.5% ووٹ ملیں گے، لوگوں کو پتا ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہے، وہ ووٹ کے اندر بھی زکوٰۃ کی قیمت پہ ووٹ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسند احمد میں ہے، شر کے راستے سے کبھی خیر نہیں آیا کرتی، یہ راستہ شر کا راستہ ہے، اس سے کبھی خیر نہیں آئے گی۔ اب سوچئے شارٹ کٹ مارنے والوں، مذہبی بل تیار کر کے، شریعت بل تیار کر کے اس کے نافذ ہونے کے خواب دیکھنے والوں، جس نبی پر ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا، کیا کوئی کلمہ گو کہہ سکتا ہے کہ یہ نبی ناکام گیا؟ اللہ ہمارے دل اپنی عبادت کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف، اپنے دین اسلام کی طرف پھیر دے۔ ترمذی میں ہے سیدنا جی، کوئی کہہ سکتا ہے نہیں ناکام گئے، کامیاب گئے؟ ان کے ساتھ تو ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا کامیاب۔ تقی پر باقی رہنے میں ہے جس راستے پہ چلنے کا اعلان محمد الرسول اللہ نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارے لیے شرط ہے کہ ہم راستے کو نہ چھوڑیں، ہمارے لیے شرط ہے ہم طریقہ کار کو نہ چھوڑیں، ہمارے لیے شرط ہے ہم منہج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑیں۔ اللہ انقلاب لانا چاہے، تبدیلی لانا چاہے، اہل شرک کو نیچا کر کے مواحدوں کی حکومت قائم کرنا چاہے، دربار پرستی کا نظام ختم ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ یقین تو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو۔ آپ نے ایک حدیث بیان کی، پچھلی قوم کے بارے میں ایک واقعہ سنایا۔ ایک بادشاہ جس کے پاس ایک بہت بڑا جادوگر، وہ جادوگر کی آخری عمر کا وقت آیا، اس نے کہا کوئی ذہین فتین نوجوان دے دو
جس کو میں یہ جادوگری سکھا دوں. قوم میں سے چنا ہوا نوجوان اس کو دیا گیا, وہ اس کو جادوگری سکھاتا. راستے میں کہیں ایک مومن موحد راہب سے بھی ملاقات ہو گئی, اس کے پاس بیٹھا, اللہ کی توحید کی باتیں سنی, دل ایمان کے نور سے جگمگا اٹھا, مسلمان ہو گیا. اب یہ راہب سے توحید بھی سیکھ رہا ہے, جادوگر سے جادوگری بھی سیکھ رہا ہے. جادوگر کے پاس لیٹ ہوتا ہے تو کہتا ہے بادشاہ نے یا گھر والوں نے روک لیا تھا. گھر والوں کے پاس لیٹ ہوتا ہے تو کہتا ہے جادوگر کے پاس دیر ہو گئی. ماجرا چلتا رہا. اس نے علم سیکھ لیا, کسی کو دم کیا, اللہ نے اس کو شفا دے دی. وہ بادشاہ سمجھا, وہ جادوگر سمجھا کہ ہمارے کرتب جو اس کو سکھائے تھے پورے ہو گئے, یہ اس کا رزلٹ نکلا ہے. کہا وہی کرتب جو سکھائے تو نے وہی پڑھ کے پھونک ماری؟ کہا نہیں, میں نے سچے رب کا نام لے کر اس پہ پھونک ماری, اللہ نے شفا دے دی. کہا کیا مطلب, تو اس بادشاہ کو رب نہیں مانتا؟ کہا نہیں, میں اس کو رب مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا, اس بادشاہ کو بھی پیدا کیا. میرا اور اس کا رب ربی اللہ, ایک اللہ ہے. بادشاہ نے کہا یہ تو الٹا گلے پڑ گیا, ہم تو کچھ اور سمجھے تھے, کچھ اور چاہا تھا, یہ بیچ میں سے کیا نکل آیا؟ کہا باز آ جاؤ, توحید کے اس پیغام سے, لا الہ الا اللہ کی اس آوازے سے رک جاؤ, وگرنہ مار دیے جاؤ گے. آج بھی اہل شرک ڈراتے ہیں نا موحدوں کو, باز آ جاؤ وگرنہ مار دیں گے, گردنیں کاٹ دیں گے, اڑا دیں گے. ہم کہتے ہیں یہ جان اللہ نے دی تھی, اگر رب کے نام پہ یہ جان لے لو گے, اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کس کو ملے گی؟ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر یہ جان رب کے راستے میں قربان ہو جائے. اس وقت کے ظالموں نے بھی کہا باز آ جاؤ وگرنہ مار دیں گے. کہا جو جی میں آتا ہے کر گزرو, میرے سینے میں لا الہ الا اللہ کی شمع روشن ہو چکی ہے, اب اس پر شرک کا اندھیرا غالب نہیں آ سکتا. کہا اچھا, اپنے لشکریوں کے حوالے کیا, لے جاؤ اس کو سمندر میں لے جاؤ. کشتی میں لے جا کر جب سمندر کے درمیان میں پہنچو, گہرے پانی میں, اس کو اٹھانا اور سمندر کے اندر پھینک دینا. وہ سمندر میں پہنچتے ہیں, جب گرانے کا وقت آتا ہے یہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے, اللہ تو میری حفاظت فرما اور ان کے ساتھ جس کے یہ مستحق ہے وہ سلوک فرما. کشتی بھنور میں پھنستی ہے, الٹتی ہے, مارنے والے سارے مر جاتے ہیں, جس کو مارنے کے لیے لے جایا گیا تھا وہ زندہ سلامت کنارے پہ پہنچ جاتا ہے. مارنے کی دھمکی دینے والوں, مارنے والے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہے. جو رات قبر کے اندھیروں میں ہے وہ باہر آ سکتی, اور جو قبر کے اندھیروں میں لکھ دی گئی ہے اس کو کوئی ٹال سکتا؟ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے, ہماری جب بھی موت واقع ہو توحید کا پیغام دیتے ہوئے تیرے راستے میں شہادت کی موت ہو. بادشاہ صاحب پوچھتے ہیں, قوم کا بنا ہوا رب پوچھتا ہے, ارے تجھے تو مارنے کے لیے بھیجا تھا. کہا رب صاحب جن کو ذریعے مارنے کے لیے بھیجا تھا میرے سچے رب نے ان کو مار دیا. جو جھوٹا رب ہوتا ہے وہ مغلوب رہتا ہے, غالب وہ جھوٹا رب ہے. جیسے رنگ علی شاہ, پنجاب کے اندر ایک دربار ہے رنگ علی شاہ, اس کا گدی نشین کہتا ہے جو اللہ کو کہے اللہ عرش پر ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, جو خانہ کعبہ سے کہے یہ بیت اللہ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. کہتا تمہیں کیا پتا 1450 سال سے اللہ خاک و مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو گیا ہے, انسان کے روپ میں اللہ ظاہر ہو گیا ہے. 2-3 دفعہ اس نے یہ کہا کہ مرید بھاگا اور بھاگ کے اس کے قدموں میں سجدہ کیا اور قدم پکڑ کے کہنے لگا تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا رب ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے قدموں کو اتنے زور سے پکڑا کہ رب ڈگ پیا. رب اپنا بیلنس ٹھیک نہ رکھ سکا اور کمر کے بل زمین پہ گر گیا. میں کہا آرام نال ہی رب نو پھڑدا, رب ہی ڈیگ دیتا ہی ظالما, یہ ربوبیت تے پہلے ہی ڈگی جو رب ڈگ گیا. جو جھوٹا ہوتا ہے وہ رب, اور جو رب ہو وہ کسی کے پاؤں میں پڑنے سے گرا نہیں کرتا. یہ تو مجبور حقیر مخلوق ہے میرے رب کی, جس کو تم نے رب کا شریک بنا دیا.
وہ رب ہونے کا دعوے دار پوچھتا ہے تجھے مارنے کے لیے بھیجے تھے، اکیلا آ رہا ہے، وہ باقی کہاں ہے؟ کہا میرے سچے رب نے تیری لشکر کو مار دیا ہے، مجھے بچا دیا ہے۔ کہا اچھا ابھی تو نے میری طاقتیں نہیں دیکھی، ابھی دکھاتا ہوں۔ ایک اور لشکر بلایا، اسے پہاڑ پہ لے جاؤ، لا الہ الا اللہ کا یہ آوازہ لگاتا ہے، میری ربوبیت کو ٹھکراتا ہے، اس کو پہاڑ سے دھکا دے کر گرا دو اور مار دو۔ وہ پہاڑ کی طرف لشکر لے کے چلتا ہے اس کو، جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتا ہے، گرانے کا ارادہ کرتا ہے، وہ اپنے سچے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، ربا میں تیری توحید کو ماننے والا، یہ تیری توحید کا انکار کرنے والے، اللہ ان کو ہلاک کر جیسے تو نے پہلوں کو ہلاک کیا اور مجھے بچا دے۔ اللہ پہاڑ پہ زلزلہ طاری کرتا ہے، وہ لشکر مر جاتا ہے گر کے، یہ موحد تنہا بچ جاتا ہے۔ جو سچے رب کی توحید کا اعلان کرتا ہے، مشرک اس کا کچھ بگاڑ۔ آج ہم بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے بنے ہوئے دھرتی کے ہر جھوٹے رب کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم رب مانتے ہیں تو عرش والے کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو رب۔ اوروں نے تو بہت سارے رب بنا رکھے ہیں۔ ایک نوری بوری والی سرکار ہے، نوری بوری والا، اس کے سامنے اس کا مرید کہتا ہے لوکی عرشاں اتے لبدے نے، رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے ظالمو، یہ رب نہیں ہے، یہ رب کی مخلوق ہے، یہ حقیر انسان ہے، یہ گندے پانی کے گندے قطرے سے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک میرے رب کی دی ہوئی کھانے والا، رزق کھانے والا ہے، میرے رب کی دی ہوئی صورت کو لے کے دھرتی پہ آیا ہے، اس کو رب نہ بناؤ، یہ رب کا بندہ ہے۔ اور جب تک تم رب کے بندوں کو رب بناتے رہو گے، ایک رب پر ایمان لانے والے سچے موحد ہر جھوٹے رب کی ربوبیت کو ٹھوکر مارتے رہیں گے۔ اللہ اللہ تو استقامت دینا، اللہ تو استقامت دینا۔ جب تک اس روح کا اس جسم سے رشتہ ہے، اللہ تیری توفیق سے یہ گردن جب جھکے گی تیرے سامنے جھکے گی، اور تیرے علاوہ جتنی درگاہیں گردنیں جھکانے کی لوگوں نے بنا لی ہے، اللہ یہ مار سکتے ہیں، موحدوں کی گردن کو تیرے در کے علاوہ کسی در پہ نہیں جھکا سکتے۔ جاؤ جو کرنا ہے کر گزرو، ہم نے اپنے رب سے سودے کر لیے ہیں، یہ جان ہمیں رب نے دی تھی، ہم نے یہ جان رب کے نام پہ وقف کر دی ہے، زندہ رہیں گے، لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگتا رہے گا، موت آئے گی اللہ سے امید ہے، زبان پہ اس وقت بھی رب لا الہ الا اللہ کے ترانے کو جاری فرمائے گا۔ وہ مر گئے، یہ موحد نوجوان پھر واپس آ گیا۔ وہ جھوٹا رب کہنے لگا پھر آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا تھا یہ مجھے مار۔ اس نے کہا اندر دی گل ہے، میں ہاتھ باندھتا ہوں، تو بتا دے تیرے سے جان چھوٹے گی کیسے؟ رب مواحد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا، میری پوری ربوبیت خطرے، میں تو رب بنا بیٹھا تھا، ایک بچے کو نہیں مار سکا، لوگ کیا کہیں گے؟ تو بتا کیسے مرے گا تو؟ کہا ایک شرط ہے، ایک طریقہ ہے، میرے راستے پہ اگر مجھے مارنے کی کوشش کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ کہا وہ کون سا راستہ ہے؟ کہا وہ راستہ یہ ہے، ایک میدان میں بلا لے، ساری رعایا اکٹھی ہو جائے، مجھے اونچے تھڑے پہ کھڑا کر دے، میرے ترکش تیر لے، میری کمان لے، اور بلند آواز سے کہہ میں اس بچے کے رب کے نام پہ قتل کرتا ہوں۔ بلند آواز سے کہنا، میرا تیر میری کمان سے میرے رب کا نام لے کے جب نکلے گا تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ رب صاحب مجبور ہو گئے، وہ رب صاحب مجبور ہو گئے، جیسے آج کے جھوٹے رب جن ملنگوں کو قوالوں نے رب کا مقام دے دیا ہے، ان کی قبروں پہ آتے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کا بھائی ڈاکٹر عمران لیاقت لال شہباز کلندر کی قبر پہ آتا ہے، جیسے بچہ گھٹنوں اور ہاتھوں پہ لڑکتا ہے،
ایسے وہ لڑکتا ہوا قبر پہ آتا ہے، پھر کان پکڑ کے الٹے قدموں سے پیچھے ہٹتے ہوئے آواز لگاتا ہے، علی اللہ ہے، علی اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اور رب کے دشمن، تو جب تک علی کو اللہ کہتا رہے گا، سچے رب کو ماننے والے اس وقت تک علی کو رب کا بندہ کہتے رہیں گے۔ ہم شرک کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جان جا سکتی ہے، شرک پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اس نے تیر لیا، کمان لی اس بچے کی، اور دور کھڑے ہو کے کہا میں اس بچے کے رب کے نام پہ قتل کرتا ہوں۔ وہ تیر اسے لگا، اس کا خون کا فوارہ چلا، وہ شہید ہو گیا، لا الہ الا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، توحید کے لیے شہید ہو گیا، سچے رب کی وحدانیت کے ڈنکے بجانے کے لیے شہید ہو گیا۔ اس رب صاحب نے کہا جان چھٹی سو لاکھوں پائے، ایتے مریا جس نے میری پوری ربوبیت کی دکانداری کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مڑ کر جب اپنی قوم کی طرف دیکھا، رعایا کی طرف دیکھا، تو رعایا میں سے ہر بندہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ۔ کہا اس لا الہ الا اللہ سے بچانے کے لیے تو اس کو مارا تھا، تم سارے وابی ہو گئے ہو، سارے اس لائن پہ چل پڑے۔ کہا ہمیں یقین آ گیا تو جھوٹا رب ہے، اگر تو سچا رب ہوتا ایک بندے کو نہیں مار سکا، وہ کیسا رب ہے؟ اس واقعے سے، اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ رب اسباب کا محتاج، اللہ چاہے تو ایک آدمی کے ذریعے پوری دنیا کو تبدیل کر دے۔ اس لیے مجھ پر اور آپ پر فرض کیا ہے؟ توحید کی تعلیم کو حاصل کریں، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو سیکھیں، اور پھر اس پہ ڈٹ جائیں، شارٹ کٹ نہ ماریں، اہل شرک کے بغل گیر نہ ہو، اہل شرک اور اہل توحید کے درمیان کھڑی ہوئی کفر و شرک کی دیواروں کو پھاند کر سیاست اور چندوں کے نام پہ اللہ کی توحید سے منہ نہ موڑے، بلکہ زندہ رہیں لا الہ الا اللہ پر، موت آئے لا الہ الا اللہ پر، اور اس حدیث کا مصداق بن جائیں۔ آپ نے سیدنا معاذ سے کہا تھا معاذ شرک نہ کرنا، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی شرک نہ کرنا، تجھے جلا دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم میں جتنے بے اولاد ہیں اپنے فضل سے انہیں اولاد عطا فرما دے، اللہ ہم میں جتنے قرضوں میں دبے ہوئے اپنے فضل سے، اے سچے داتا، اے سچے غریب نواز و بندہ پرور، اپنے فضل سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، اللہ جن کے بوڑھے ماں باپ اس دنیا میں ہیں انہیں ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے ماں باپ حالت توحید میں تیرے پاس آ گئے، اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہمارے بوڑھے ماں باپ جو فوت ہو کر تیرے پاس آ گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جو زندہ ہیں ان کو ایمان اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، اے اللہ موت دینا اس حال میں دینا، تو ہم سے راضی ہو ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔